الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. تو اس قدر کمال کا کام ہے کہ جس طرح واٹر فائر کو بجھا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی گناہوں کو جو ہے وہ بجھانے والا، گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ درود پاک ہے. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ یعنی اچھوں کی اور بروں کی خبر نہ دوں؟ 3 بار سب خاموش رہے. نبی پاک نے 3 بار یہی کوسچن کیا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ ایک شخص نے عرض کی، حضور ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا بھلا وہ شخص ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، اچھا وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی جب کسی سے وہ اچھا بندہ وہ ہے کہ جب آپ اس سے ملیں تو اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ اس سے خیر ہی ملے گی، بہتر ہی ملے گا، اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اس سے شر نہیں پہنچے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے. اور برے بندے کی نشانی کیا بتائی؟ سمپٹم آف بیڈ پرسن. نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہیں ملنی. اب یہ نبی پاک علیہ السلام نے ڈیفینیشن دی ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. لوگ ہم سے ملتے وقت کیا سوچتے ہیں؟ فائدہ ہوگا، آسانی ملے گی یا ڈیفیکلٹی ملے گی، تکلیف ملے گی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، ڈر لگتا ہے کہ ملاقات کریں گے تو لڑائی کریں گے، ملاقات کریں گے تو ٹونٹ کر دیں گے، ملاقات کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہماری مسٹیک ہی ڈھونڈیں گے، ڈانٹ دیں گے، موڈ ہی آف کر دیں گے. آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا برا ہے، تم میں سے برا شخص وہ ہے. اور اچھا وہ ہے کہ جس سے ملنے کو جی چاہتا ہو، جس کے بارے میں یہ ہمارا پرسیپشن ہو کہ اس سے خیر ہی ملنی ہے، اس سے تکلیف نہیں ہونی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے مشورہ کر لیتے ہیں، اپنی بات انہیں بتا دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے یہ بندہ مشورہ بھی اچھا دیتا ہے، یہ بندہ رائے اچھی دیتا ہے، یہ ہیلپ فل ہے. اگر ہمیں بہترین مبلغ بننا ہے، لوگوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف لانا ہے، تو وی شوڈ بی پولائٹ، ہمبل، فلیکسیبل. لوگ ہم سے بات کرنے میں آسانی فیل کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بڑی خوبصورت احادیث ہیں، بزرگان دین کے اور بہت سارے اقوال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھو، یعنی کوشش کرو کہ تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ بھی ایک صدقہ ہے جو کہ تم اپنے اوپر کرو گے. یعنی آپ اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے نا، فائدہ نہ پہنچائے تو نہ پہنچائے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی اس صورت میں تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہو، یہ بھی خود اپنے آپ پر احسان و مہربانی ہے. کسی پر ظلم کرنا اس پر وقتی طور پر ہوتا ہے اور خود اپنے آپ پر دائمی ظلم ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بارے میں آگے علماء فرماتے، شر یعنی برائی کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا باعث ہے. یعنی بندہ برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی ثواب ہے. اور مومن کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ شر سے رکا رہے. اعلیٰ مرتبہ تو اور ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں،
لیکن ادنا مرتبہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم سب کو ایسا بننا ہے. اگر واقعی دین کا کام کرنا ہے تو تکلیف پہنچانے والا شخص وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا. لوگ اس سے دور بھاگیں گے. وہ کیسے لوگوں کے درمیان کام کر سکے گا؟ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خوش خلقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی مالی عزت کی تکلیف نہ دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے. بہرحال آج جو میرا مختصر ٹاپک ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو صاف ستھرا کریں، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں غور کریں کہ میں کیسا بندہ ہوں. مجھ سے لوگ مل کر ریلیکس فیل کرتے ہیں یا ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں؟ مجھ سے مل کر پریشان ہوتے ہیں یا مجھ سے مل کر مطمئن ہوتے ہیں؟ مجھ سے مل کر ڈرتے ہیں یا مجھ سے مل کر خوش ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ٹیسٹ کر لیں. گھروں میں ٹیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں خود ہی یہ ٹیسٹ ہمیں کرتے رہنا ہے کہ یار لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کو جو تکلیف دینے والی عادت ہے نا، یہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہوگی، کیونکہ اتنی بری عادت ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. there are 4 reasons for bad کیا کہیں گے خاتمہ اینڈ، دنیا سے جانے کا بیڈ اینڈ کے 4 ریزنز آپ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے. اور وہ 4 ریزن کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نماز میں سستی، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ چاروں کتنے بگ سنز ہیں. کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، شراب کے اور نشے کے ڈرگز کے قریب بھی نہیں جانا ہے. The 4th one is مسلمانوں کو تکلیف دینا. یہ ایک ایسی عادت ہے کہ بعض اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مومن کی تعریف بیان کی. سبحان اللہ، کیا تعریف بیان کی چند لفظوں کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. 3 words، only 3 words، اور یہ تینوں لفظ موتی کی طرح ہے. کوشش کرو یہ حدیث یاد ہی کر لو نا، آقا کی پوری حدیث یاد ہو جائے گی. المؤمن حین لین سہل. اچھا تینوں لفظوں میں بھی 3 words ہیں. آئے ہائے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. اچھا ابھی سمجھ نہیں آئے ورڈز، پھر بھی مزہ آ رہا ہے سننے میں. محبوب کی باتیں ہیں نا. اب ذرا سمجھو کہ واٹ از دا میننگ آف حین لین اینڈ سہل. اچھا یہ ایک مومن کی تعریف ہے. ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. تو اب ہم نے سوچنا ہے کہ میں اس ایکسپلینیشن پر پورا اترتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے، حین یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نرم دل ہوتا ہے، سافٹ ہارٹڈ ہوتا ہے. اب کسی کو پرابلم میں دیکھے اس کو بھی پرابلم فیل ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف فیل ہو. ایسا نہیں کہ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے بھائی اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے. سخت دل نہیں ہوتا مومن، ہارڈ کہ نہیں بھائی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مومن حین سافٹ ہارٹڈ ہوتا ہے. لین اس کی عادتیں بھی سافٹ ہوتی ہیں، نرم ہے، ویری ایزی ٹو ٹاک. ڈر نہیں لگتا مومن سے، مومن سے خوف نہیں آتا، بندہ آسانی سے اس سے بات کر سکتا ہے. اور تیسری جو بات ہے نا سبحان اللہ، سہل. سہل کے معنی ہے ایزی ٹو ایکسس ہے. سہل کہتے آسان کو، مومن آسان ہوتا ہے. اب اپنے بارے میں ہم سارے غور کر لیں کہ میں آسان ہوں یا میں بڑا مشکل ہوں. اچھا پھر کس کے لیے آسان ہوں؟ بعض اوقات ہم اپنے بڑوں کے لیے آسان ہوتے ہیں، اپنے باس کے لیے جی سر لبیک. اچھا آپ کا کوئی نگران ہے، لبیک ہے. آپ کا کوئی ہیڈ ہے، آپ اس کو بڑا اوبیڈینسی اس کے سامنے دکھاتے ہیں. مگر جو آپ کے ماتحت ہے اس کے ساتھ پتہ چلا سارا غصہ باس کا بھی نیچے والوں پہ نکل رہا ہے، آفس کی ساری ٹینشن بھی گھر والوں پہ نکل رہی ہے. مومن صرف اپنے باس کے لیے آسان نہیں ہوتا، مومن سب کے لیے آسان ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ رب کے حبیب ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام از the reason of all creation.
لیکن کتنے زیادہ آسان ہیں، ایزی ٹو ایکسیس ہیں، کہ جس کو جو کوسچن کرنا ہوتا نبی پاک سے کر لیتا ہے۔ ولیج کے لوگ آتے سوال کرتے، مدینے کی خواتین نبی پاک سے اپنے مسائل پوچھتی، بلکہ یہاں تک تھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے یا مدینہ پاک کی سٹریٹ پر جاتے تو مدینے کے بچے یا بچیاں نبی پاک کا ہاتھ پکڑ لیتے، جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے۔ اتنا ایزی ٹو ایکسس، اور کونین کے والی، رب کے حبیب۔ اور ہم میں سے چند لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یار آج موڈ صحیح نہیں ہے، آج بات نہیں کرنا، کل بات کریں گے، آج موڈ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایزی تو نہ رہے پھر ہیں۔ جو ہمارے ماتحت ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار نگران صاحب سے آج بات کریں نہ کریں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹیچر صاحب کا آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، بچے سوچ رہے ہوتے ہیں ابا کا موڈ صحیح نہیں ہے، بیوی سوچ رہی ہوتی ہے شوہر کا موڈ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے بات کرنے میں لوگوں کو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارا کام آسان ہونا ہے، ہمیں فرینڈلی ماحول لوگوں کو دینا ہے۔ اچھا، پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے آسان ہونا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم نمازیوں کے لیے آسان ہو، ہم امام ہیں تو ہم مقتدیوں کے لیے آسان ہو، ہم مقتدی ہیں تو امام اور مسجد کی انتظامیہ کے لیے آسان ہو۔ کچھ نمازی بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مسجد والے سارے پریشان ہوتے ہیں، یار یہ نماز پڑھنے تو آتا ہے لیکن مسجد ساری ٹینشن میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ کیسا نمازی ہے بھائی کہ نماز پڑھنے آیا اور پوری مسجد کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے؟ آسان بنو، مومن آسان ہوتا ہے۔ امام صاحب ہو اپنے نمازیوں کے لیے آسان بنے، مشکل پیدا نہ کریں۔ ٹیچر ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آسان بنے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اپنے ٹیچر اور اپنی جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے، چاہے اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اس کی جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، اس کے لیے آسان بنے۔ اگر آپ ہسبینڈ ہیں اپنی وائف کے لیے آسان بنے، اپنے بچوں کے لیے آسان بنے۔ آپ سن ہیں تو اپنے فادر، اپنے پیرنٹس کے لیے آسان بنے۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے لیے آسان بنے۔ مومن آسان ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی پڑوس میں آ جائے، آپ کا نیبرہڈ اختیار کرے، آپ نیبر کے لیے آسان ہونے چاہیے۔ آپ کے ساتھ بزنس کرے، آپ بزنس کے لیے آسان ہونے چاہیے۔ آپ کو کوئی امانت رکھوائے، واپس لینا آسان ہو۔ قرضہ دے، ٹائم پہ آپ کا کام ہے دینا، پریشان نہ ہو جائے اگلا پیسے دے کے پریشان، کاروبار کر کے پریشان۔ پہلے تو باتیں اور ہوتی ہیں، سودا بیچنے سے پہلے، ادھار لینے سے پہلے بڑی منتیں، بڑے پیار، جیسے ہی پیسے آ گئے اس کے بعد انداز ہی چینج ہو جاتا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ مومن آسان ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر میرا کہیں رشتہ ہو جائے، ہماری کہیں رشتہ داری ہو جائے، اب ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آسان ہوں۔ اگر کہیں آپ داماد بن گئے تو اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں۔ ادھر تو داماد کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی سسرال والوں کو ٹائٹ رکھنا ہے، نہیں جناب، مومن آسان ہوتا ہے۔ ساس بہو کے لیے آسان ہو، بہو ساس کے لیے آسان ہو۔ مسلمان اگر ہیں تو آسان بن جائے۔ اور آپ بلیو کریں، جو لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے دنیا ساری آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مگر آج کچھ لوگ ہیں جو بس ان کا کام ہی مشکل پیدا کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو مشکل لوگ ہوتے ہیں نا، طنز کرنے والے، ڈانٹنے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے، ان کا پتہ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کے دوست بھی نہیں ہوتے۔ جب وہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، اور جو سب کا ساتھ دیتے ہیں نا، جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، یار یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈیفیکلٹ ٹائم میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ سارا دن طنز کرنا، تکلیف پہنچانا، دور کرنا، اگر یہ آپ کی عادت ہے نا تو ایک دن آئے گا آپ اکیلے تنہا رہ جاؤ گے۔ ڈیفیکلٹ ٹائم میں نو بڈی ود یو، اینڈ اف یو سپورٹ آل یور بردرز ان یور لائف، whenever you feel some difficulty, people will stand up with you، کیونکہ آپ کا وہ وقت انہیں یاد ہوگا۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، آپ دنیا کو جو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس دیتی ہے۔ آپ پیار دیں تو پیار ملتا ہے، رسپیکٹ دیں تو رسپیکٹ ملتی ہے، آپ اسمائل دیں تو اسمائل ملتی ہے، اور آپ تکلیف دیتے ہیں نا تو آپ کے ہی راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان تکلیف دینے والا نہیں، مسلمان آسانی کرنے والا، ایز کرنے والا ہوتا ہے۔ تکلیف دینا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کتنا ڈیفیکلٹ ہے، آپ جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بیان ہوئی، اس میں والدین بھی آ گئے، چلڈرنز بھی آ گئے، فیملی ممبرز بھی آ گئے، نیبرز بھی آ گئے، نمازی بھی آ گئے،
ٹیچر بھی آ گئے, اسٹوڈنٹ بھی آ گئے, نگران بھی آ گئے, ماتحت بھی آ گئے, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, واٹ ایور ہو ایور, من آذا مسلمن, آقا فرماتے ہیں فقد آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی. نبی پاک فرما رہے کسی مسلمان کو تکلیف دی, وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی. اور فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب بتاؤ کدھر جائیں گے ہم اگر ہم تکلیف دینے والے ہیں؟ ٹھیک ہے, بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہماری لوگ شرم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, ہمارے سامنے بول نہیں پاتے, مگر دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. ہمیں کوئی رپلائی نہ دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہیں, دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہاں, دل میں تکلیفیں ہوتی ہیں, دل بجھا ہوا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا, اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی, مجھے ڈانٹا تھا, مجھے پیار نہیں دیا تھا. تو یہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم مارے جائیں. پلیز, اگر واقعی دین کا کام کرنا ہے, خاص طور ویسے تو ہر مسلمان کو ملنسار ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے, لیکن چونکہ آج دعوت اسلامی کے ذمہ داران, پبلک کو اتنا جمع نہیں کیا ہم نے, کوئی پبلکلی اجتماع کیا نہیں ہے, ہم نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو آج کال کیا کہ ہم مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے. تو سکسیس کی جو چابی ہے نا, کسی کے دل کے اندر اگر آپ کو داخل ہونا ہے تو اس کی چابی حسن اخلاق ہے, نرمی ہے, شفقت ہے, لو ہے, رسپیکٹ ہے, ہمبلنس ہے. روڈنس سے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. پیار دو گے تو لوگ قریب آئیں گے. دنیا ویسی بڑی فرسٹریٹ ہے, آج کل لوگوں کے پاس ویسی بڑے غم ہیں. اگر آپ انہیں پیار دیں گے تو آپ کے قریب آئیں گے, اگر آپ بھی تکلیف دینے والے تو آپ کے پاس کون آئے گا. ویسے ہی لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور مبلغ بھی لڑائی والا ہے, مبلغ بھی جناب بات بات پہ طنز کرنے والا ہے, غلطیاں پکڑنے والا ہے. ہاں, غلطیاں پکڑنے والی عادت جو ہے نا یہ نکال دیں اپنے اندر سے. ہمارے نگران شورا بڑی پیاری ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, ہنی بی اینڈ ہاؤس فلائی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹو بیز؟ ہاؤس فلائی کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر کے اندر کچرے پر, جو آپ کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایون آپ کی پوری باڈی پر کہیں زخم ہونا, وونڈ, وہ ہاؤس فلائی آ کے ادھر ہی بیٹھے گی. پوری باڈی کلیئر ہے, وہاں نہیں بیٹھے گی. جو زخم, جو تکلیف, جو گندی چیز ہے ادھر آ کے بیٹھتی ہے. اور ہنی بھی کہاں بیٹھتی ہے؟ فلاورز, خوبیاں. آپ کی عادت کیا ہے کہ آپ کسی سے ملے, یار آج امامہ صحیح نہیں پہنا ہے, آج آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں, آج آپ مسکرا نہیں رہے, یعنی آپ ملتے بھی ہیں تو اس کی کوئی غلطی ڈھونڈ دیں. ارے کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو کہ آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بڑی اچھی ہے, آج آپ ماشاءاللہ آپ نے نالن پاک لگایا کتنا اچھا لگ رہا ہے. اب بتاؤ یہ ایک جملہ اگلے کو کتنا خوش کر دے گا. لیکن عادت ہی نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کی. ہمارا تو کام ہی تکلیف پہنچانا ہے, عیب ڈھونڈنا ہے, مسٹیک ڈھونڈنی ہے. بیان کسی نے کیا, پورے بیان کے اندر ایک جملہ غلط کہہ دیا, اس کو پرچی پکڑا دی, آپ نے حضرت یہ غلط کہا. پورا اتنا بڑا بیان کیا, اس کی شاباش تو دو کہ حضرت آپ نے اتنا اچھا بیان کیا, اتنی باتیں بتائی. نہیں, مجھے تو میرا تو کام ہی غلطی ڈھونڈنا ہے. ہاں, کوئی شرعی غلطی ہے اور آپ اس کو نوٹیفائی کروانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک اور بات آج سمجھ لو, اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ پتہ کیا لوگ کہتے ہیں, یار میں تو حق بات کرتا ہوں لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ حق بات تو کر رہے ہیں مگر بات کر نہیں رہے, بات مار رہے ہیں, تو بری لگ رہی ہے. فلاور کیسے پیش کرتے ہیں؟ ایسے نا, کوئی مجھے وہی گلدستہ یوں رکھ کے دیتا, یہ لیجیے عبدالحبیب بھائی فلاور, فلاور ہی دیے تھے, لیکن کیا ہوتا, انسلٹ فیل ہوتی نا. اور اگر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ پاٹ بھی ہوتا, گلدستہ بھی ہوتا, تو شاید سرور بھی پھٹ جاتا. میں نے پھول دیے نہیں, پھول مارے ہیں. ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بات نہیں کر رہے ہوتے, بات مار رہے ہوتے ہیں, وہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. پلیز, آپ اگر صحیح بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا سلیقہ بھی تو سیکھیں نا. ہم نے کسی کو مثال دیتا ہوں, اپنے بچے کی, اپنے فیملی ممبر کی, یا کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کرنی ہے کہ انہوں نے بیان کیا اور بیان میں کوئی مسٹیک کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مسٹیک انہیں بتائیں تاکہ وہ آئندہ نہ کریں. ایک طریقہ تو کیا ہے, جیسے وہ بیان سے فارغ ہوئے, یار آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا دعوت اسلامی میں, ابھی تک بیان کرنا نہیں سیکھا آپ نے, اتنی بڑی غلطی کر دی آپ نے. آپ پڑھ کے آیا کریں نا, تیاری کرتے نہیں اور بیان کرنے آ جاتے ہیں. اب یہ مسٹیک ٹھیک کرنا تو نہیں ہوا, یہ تو ذلیل کرنا ہوا. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں اگر وہ بندے کی مسٹیک ٹھیک ہو جائے تو آپ کے پاس اور بھی طریقے ہیں.
اب میں آپ کو امیر اہل سنت کا طریقہ بتاتا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, کسی اور کی مثال نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ ہم مدنی چینل پر بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھی انسان ہیں اور بہت ساری خطائیں ہیں, تو کبھی کبھی کوئی مسٹیک ہو گئی یا کوئی روایت بیان کی. اچھا, امیر اہل سنت کا سبحان اللہ انداز. اب میں آپ کو انداز بتاتا ہوں کہ ایک بار میں نے ایک لفظ کہا, اس کا پروناؤنسیشن میں نے ٹھیک نہیں کہا تھا, تو امیر اہل سنت نے مجھے ای میل کیا, خط بھیجا کہ بیٹا آپ کا پہلے تو جو انداز ہے امیر اہل سنت کا, میرے پیارے پیارے مدنی بیٹے عبدالحبیب اتاری کی خدمت میں سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ سلام میں ہی بس کہ باپا نے جیت لیا, بھائی بیٹا کہہ دیا اور کیا چاہیے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کا بیان سنا تو دل بہت خوش ہوا, آپ نے جو وہ روایت بیان کی تھی اس سے تو دل جھما دیا, اللہ آپ کے بیان میں اور برکت عطا فرمائے. میرے بیٹا آپ نے جو وہ لفظ استعمال کیا اس لفظ کا تلفظ یہ نہیں ہے, یہ بلکہ اس طرح ہے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا, اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بتاؤ یار, یہ اصلاح میں برا لگے گا یا بندہ کہے گا ایسے خط روز آنے چاہیے, شروع میں بھی دعائیں آخر میں بھی دعائیں, اور کیا چاہیے. اب اصلاح بھی ہو گئی, اب میں نے وہ تلفظ ٹھیک کر لیا اپنا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم اس طرح اصلاح کرتے ہیں؟ ہم تو بھائی فوراً اس کی وہی مسٹیک پکڑ کر بندے کو دور کر دیتے ہیں. پہلے ایک بات طے کر لیں, ہمیں مسٹیک دور کرنی ہے یا بندے کو دور کرنا ہے. اگر ہمارا ارادہ یہی ہے کہ بندہ ہی دور کرنا ہے تو پھر تو آپ کی مرضی ہے, یا بندے کو ذلیل کرنا ہے. اگر آپ چاہتے پرابلم دور ہو جائے تو ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن ود ہمبلنس, ود سافٹنس, ود حکمت عملی, ہے نا. تو اپنے اندر پہلے تعریف کرنے کا جذبہ بیدار کریں, حوصلہ افزائی کرنے والے تو بنو, پھر آپ اصلاح کریں نا. تو اللہ کرے کہ یہ میری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. اب تو نارملی ایسا ہوتا ہی ہے کہ کسی بھی شہر میں جائیں تو کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے, کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے. جب دونوں کو بٹھاتے ہیں نا تو بات کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے, بس بات میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بات تو ٹھیک کی تھی, صحیح طریقے سے نہیں کی تھی. صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنا اگر آپ سیکھ جائیں نا, آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. آپ گھر میں بھی مزہ کریں گے, فیملی آپ سے خوش ہو جائے گی, آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا. یہ جو طریقہ ہے نا, سلیقہ, یہ آپ کو زندگی کے ہر موقع پہ کام آئے گا. یہ حدیث یاد رکھ لو, المؤمن ہین لین سہل. اگر آسان بن گئے نا تو پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ ہر جگہ مزے کرو گے. آپ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بعض اوقات مشکل کھڑی کر دیتے ہیں. اچھا, پھر غصہ بہت ہے, آلویز ریڈی ٹو فائٹ, جھگڑا کرنے کے لیے تیار. حالانکہ غصہ اس قدر خطرناک بیماری ہے, اینگر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے, دیر از اے ڈور آف ہیل, جس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی جب غصہ آتا ہے نا, اب وہ ٹھنڈا کب ہوگا, کول کب ہوگا, جب تک کوئی گناہ نہ کر لیں. گالی دے دیں گے, لڑائی کر لیں گے, دل توڑ لیں گے. اچھا, جب یہ سب کر لیں گے پھر کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے غصے کا جو اینڈ ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جو جہنم کا ایک ڈور ہے نا, اس سے وہی لوگ جائیں گے جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی پر ختم ہوتا ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو غصہ نکالنے پر قدرت ہونے کے باوجود پی جائے, موقع ہے بدلہ لینے کا, اتھارٹی ہے, اور آپ نے برداشت کر لیا, معاف کر دیا, نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور یعنی بھرپور فرما دے گا. غصہ پی لو, اللہ دل کو نور سے بھر دے گا. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اللہ اکبر. عذاب سے معافی مل جائے تو اور کیا چاہیے. ادھر ہمیں کسی کو معاف نہیں کرنا ہے. اچھا, ایک اور بات, بڑی رات آتی ہے, شب برات آئی, شب قدر آئی, یا اجتماع آیا, تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ساری مسٹیکس معاف کر دے. ایک کوشچن ہے, تم نے سب کی مسٹیک معاف کر دی؟ ہم لوگوں کی مسٹیک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ اپنی وائف کی, نہ بچوں کی, نہ دوستوں کی, نہ رشتہ داروں کی. ہم نے لڑائیاں لی ہوئی ہیں, ہم نے دل میں دشمنیاں پالی. میں نہیں معاف کروں گا, خود معاف نہیں کرنا ہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے آپ سے پوچھو یہ ٹھیک کر رہے ہو؟ اور حدیث پاک سنو. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ناؤ چیک یور سیلف کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہم فارگیو کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے پھر اللہ سے مانگو نا، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی رحمت برستی ہے۔ اچھا، غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، مگر جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کسی دانشور سے پوچھا گیا، انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے کوسچن کیا گیا، واٹ از اینگر؟ غصہ کیا ہے؟ تو جواب دیا، کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا۔ ایکچولی دس از اینگر، کہ مسٹیک کسی اور کی ہے اور آپ پنشمنٹ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان پتہ کیا کرواتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ آئیں، اجتماع میں آئیں، دعوت اسلامی کی کوئی ذمہ داری آپ کو ملی، کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کی جو آپ کو بری لگ گئی، آپ نے کہا میں نہیں آتا اب اجتماع میں نہیں کروں گا دعوت اسلامی کا کام، میں اب ذمہ داری پہ نہیں آؤں گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ بتاؤ نا، آپ کا اپنا نقصان ہے، غلطی اس کی، نقصان آپ کا۔ آپ نے دین کا کام چھوڑ کر اپنی جنت کا راستہ روک لیا۔ تو یہ تو وہی ہوا کہ ایکچولی the anger is mistake of anybody، پنشمنٹ آپ اپنے آپ خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ باہر جائیں، کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مار دے، بڑا غصہ ہے، اور آپ گھر جائیں اپنے برتن توڑنا شروع کر دیں، تو کوئی کہے گا بھائی مسٹیک اس نے کی ہے، برتن تم اپنے توڑ رہے ہو۔ تو بالکل اسی طرح جو ہم دین کے کام سے دور ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں آؤں گا اب اجتماع میں نہیں جاؤں گا مدنی قافلے میں، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، تو آپ نے تو کسی کی سزا اپنے آپ کو دی ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ غصہ یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان سے اس طرح کی مسٹیک کرواتا ہے۔ غصہ ایک ماچس کی تیلی کی طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماچس ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی تیلی جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماچس کی جو چھوٹی چھوٹی تیلیاں ہوتی ہیں نا، اسٹکس آف میچس۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ غصہ ہے کہ جس طرح ماچس کی تیلی پہلے خود جلتی ہے پھر دوسروں کو جلاتی ہے، غصہ یہی ہے کہ پہلے بندہ خود جلتا ہے پھر دوسروں کو جلاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، پلیز اپنے اندر سے اس عادت کو نکالیے۔ غصہ کرتے رہنے سے مایوسی اور ڈپریشن جیسے کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان ڈپریشن میں، جس کو بار بار غصہ آتا رہتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اب غصے کے علاج، کیور آف اینگر بھی چلو تھوڑا سا سن لو، کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو غصے کا ایک علاج یہ ہے کہ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، ایکسپیکٹیشن نہ رکھا کرو کہ یار مشکل آئے گی تو یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میرے ساتھ اجتماع میں بھی جائے گا، یہ میری بات ہمیشہ سنے گا، یہ میں جو کہوں گا مان لے گا۔ اتنی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے ہوتی ہے کہ اب وہ جب ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے نا تو بڑا غصہ آتا ہے۔ موج میں رہیں، مزے میں رہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھانا ہے بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ مجھے ایک بار مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی، اب اللہ کرے آپ سمجھ جائیں وہ جو کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو امید ہے نا، جب امید ٹوٹتی ہے تو دل کو برا لگتا ہے۔ آپ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب میرا کوئی شاگرد، مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، فیل ہوتا ہے، لیکن میں اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جاؤں اور وہاں سے میں روٹی خرید رہا ہوں، وہ مجھے سلام نہ کرے، مجھے فیل نہیں ہوتا۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ وہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ملنا چاہیے تھا، برا لگا نا، ہارٹ ہوا۔ اور اگر میں اس سے بھی ایکسپیکٹیشن ختم کر دوں تو ریلیکس ہو جاؤں گا نا۔ تو دنیا والوں سے توقعات، ایکسپیکٹیشن کم کر دو، آپ بڑے مزے میں رہو گے، ریلیکس رہو گے، ایکسپیکٹیشن ٹوٹے گی نہیں۔ اچھا، کوئی ان ایکسپیکٹڈ زیادہ فیور دے دے گا تو اچھا بھی لگے گا، یار مجھے تو امید ہی نہیں تھی، پھر بھی ساتھ دے رہا ہے، پھر بھی تعاون کر رہا ہے، پھر بھی میرا سپورٹ کر رہا ہے۔ بیکاز وداؤٹ ایکسپیکٹیشن اف اینی بڈی سپورٹ یو فیل گڈ، بٹ اف یو ایکسپیکٹڈ وتھ سم بڈی اور وہ نہیں کرتا تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر لوگوں سے جو توقعات ہیں نا وہ ختم کر دیں، کم کر دیں، دین یو فیل ریلیکس انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیند پوری کریں۔ کچھ لوگ پورا سوتے نہیں ہیں اور پھر دوسروں کو سونے دیتے نہیں ہیں، اپنی نیند ہوتی نہیں ہے تو اب دوسروں کی خیر نہیں ہے۔ بھائی آپ 7 گھنٹے کم از کم، پریکٹیکلی 7 گھنٹے کم از کم، 8 گھنٹے ہوں ورنہ 7 آورز ضرور سویا کریں۔ جب آپ نہیں سوتے ہیں نا تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت میں مزہ نہیں رہتا۔ اچھا، پھر آپ لڑتے ہیں، سیدھے جواب نہیں دیتے، آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو اس سے اینڈ آف دا ڈے نقصان تو دین کا ہوتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ عجیب مبلغ ہیں، جاتا ہوں ملنے، لڑتے ہی رہتے ہیں۔
ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, جھڑکتے رہتے ہیں. نہیں, آپ جس دن ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں, ایک مشورہ دے دیتا ہوں, جس دن آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں بہت ٹائرڈ ہوں اور تھکا ہوا ہوں, طبیعت میں مزہ نہیں ہے, پبلک ڈیلنگ نہ کریں اس دن. کیونکہ ایک اور فارمولا آج یاد کر لو, 70 to 80% لوگ آپ کی زندگی میں آپ سے ایک ہی بار ملتے ہیں. 25% لوگ وہ ہوتے ہیں یا 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے بار بار ملتے ہیں. مگر آپ کی لائف میں 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے ایک ہی بار ملتے ہیں. کبھی جمعے کی نماز میں مل لیے, کبھی ٹریول میں مل لیے, کبھی کسی بڑے اجتماع میں مل لیے. ونس ان اے لائف ٹائم, فرسٹ اینڈ لاسٹ ملاقات. اور وہ ایک ہی ملاقات آپ کا انٹروڈکشن ہے. آپ نے بڑے محبت سے ملا, پیار سے ملا, تو سامنے والا سمجھ گیا کہ یار کیا خوش اخلاق ہیں. اور اس دن آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے, اس دن آپ بیمار ہیں, یا اس دن آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کی نیند نہیں ہوئی اور آپ نے لڑائی شروع کر دی ہے, جو آ رہا ہے اس کو ڈانٹ رہے ہیں, ٹیڑھے منہ سے مل رہے ہیں, وہ کہا بندہ ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ کی ملاقات آپ کا انٹروڈکشن ہے. مسکرا کر دیکھیں, سامنے والے کا قصور نہیں ہے, وہ تو ملنے آیا آپ سے, اس کو کیا پتا کہ حضرت کی نیند پوری نہیں ہے. آپ نے کون سی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے کہ آج 5 گھنٹے سویا ہوں, دور رہنا ہے, آج موڈ صحیح نہیں ہے بھائی, طبیعت میری خراب ہے. اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے. وہ تو بےچارا بڑی محبت سے ملنا ہے, وہ ملنے اور آپ نے جھاڑ دیا کہ ارے کوئی ٹائم ہے ملنے کا, دیکھ نہیں رہے میں کتنا پریشان ہوں. اس کو کیا پتا آپ پریشان ہیں. اسی طرح جس دن آپ پریشان ہیں, دیکھیں زندگی پریشانیوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے. آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے, آپ کا موڈ آف ہے, if you are in any big difficulty and anybody called you, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب میں فون اٹھاؤں گا نا تو صحیح بات نہیں کر سکوں گا, نہ اٹھائیں فون, بعد میں کال کر لیجئے گا. کیونکہ آپ نے فون اٹھایا اور اس نے آپ سے کچھ بات کرنا شروع کیا, آپ نے کہا کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا, پتہ نہیں میں کتنا پریشان ہوں, تو بیچارہ کہے گا حضرت آپ کی کال ملائی تھی, کوئی میسج آیا نہیں تھا کہ حضرت پریشان موڈ میں چل رہے ہیں, میں نے تو آپ سے دعائیں لینے کے لیے فون کیا تھا, مجھے کیا پتا آپ ڈانٹ سنا دیں گے. تو یہ ایک داعی کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ وین ایور یو ٹاک ود اینی بڈی اور میٹ ود اینی ون, always meet with them or talk with them with a smiley face. گرم جوشی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, انرجی کے ساتھ ملنا ہے. آپ نے, آپ کے پرابلمز آپ کے ہیں, لوگوں کے نہیں ہیں. اپنے پرابلم پیچھے ڈالیں. اگر لوگوں کو اپنے قریب لانا ہے تو اپنے اندر خوش اخلاقی اور اسمائل اور محبت دینی ہوگی. مزہ اس میں ہے کہ آپ سے کوئی ملے, اس کو اپنے غم بھول جائے, آپ سے ملے اسے انرجی ملے, آپ سے ملے اسے ریلیکس ملے. مبلغ سے مل کر اس کو لگے کہ یار کیا ملاقات تھی, کتنی دعائیں ملی, کتنی مسکراہٹ ملی, کتنا گرم جوشی تھی ملاقات میں. آپ سے کوئی ملنے آئے تو اس کے غم کم ہو جائے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. تو پلیز اپنی نیند پوری کریں, ٹھیک ہے, طبیعت کا خیال رکھیں اور پھر مسکراتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غصہ زیادہ آتا ہے نا, یا کسی بات پر غصہ آ گیا ہے, تو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے نا, فوراً اس جگہ سے دور ہو جائیں, سامنے سے ہٹ جائیں اس کے, وضو کر لیں. غصہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان آگ سے بنا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا ٹیمپریچر بھی اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی نرم کر دے, آپ کو بھی نرمی عطا فرمائے, محبت سے پیار سے لوگوں سے ملنا نصیب فرمائے. یہ پیار پتہ ہے کیسی چیز ہے, آپ جانور کے بچے کو پیار کریں, وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, پیٹ آ جاتا ہے, بلی, چھوٹا سا ڈاگی ہوتا ہے جو آپ تھوڑا سا پیار کریں. جب جانور کے بچے کو پیار کرو قریب آ جاتا تو انسان کیوں نہیں قریب آئے گا. ہم صرف پیار کرنا سیکھ جائیں, ہم محبت دینا سیکھ جائیں. یقین کریں لوگوں کے اتنے غم ہیں, اتنی فرسٹریشن ہے لوگوں میں, اتنے ٹینشن میں لوگ, آپ صرف مسکرا کر ملے لوگ قریب آ جاتے ہیں, پیار سے بات کریں لوگ قریب آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسا لگتا ہے مسکرانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. مسکرانے کی عادت ڈالیں, مسکرانا بھی صدقہ ہے, اسمائل صدقہ ہے. ہاں, اور یہ وہ خزانہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. آپ مسکرائیں, سامنے والا بھی مسکرائے گا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ ہیں, ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ, اب کمال ہے, ویسے ایسی وائف ہوتی نہیں ہے, وائف کو ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا, مگر یہ کمال کی زوجہ تھی. اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, اس کی کیا بات ہے. کیسا ماحول ہوگا کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ حضور میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ مجھے مسکرا کے دیکھتے ہوتے ہیں. تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی میری ملاقات ہوئی, آقا نے جب بھی میری طرف نظر رحمت فرمائی مسکراتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آپ یقین کریں آپ کا 70-80% جو کام ہے نا وہ انہی چیزوں سے ہو جائے گا. آپ نرمی اختیار کر لیں, مسکرانا شروع کر دیں, محبت سے ملنا شروع کر دیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے خوب دین کی خدمت لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.